زندگی میں کبھی کوئی امتحان آ جائے نا تو پھر میرے کریم کا وہ سجدہ یاد رکھیے گا کہ جب ایک طرف 1000 کا لشکر اور دوسری طرف مٹھی بھر لوگ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا کہ اللہ یہ 313 ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں، اور اس وقت کفر اکٹھا ہو کے آ گیا ہے، رعونت اور تکبر سے آیا ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما، لمبا سجدہ اللہ کو کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آسمان سے اتری، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں آئے، یہ سجدے کی برکت۔ یہاں عرض یہی کروں گا، زندگی میں کوئی امتحان آئے نا واویلا نہیں کرنا، کسی عامل کے پاس نہیں جانا، اپنے اعتقاد کمزور نہیں کرنے، بلکہ اپنے مالک پہ توکل رکھنا ہے، اور کیا کہنا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، مشکل میں مشکل کشائی میرا رب کرتا ہے، مشکل میں سجدہ رب کو کیجئے گا، رب سے کہیے گا، اور دنیا دار کے ڈیرے پر جانے کی ضرورت نہیں، دنیا دار کے سامنے اپنا کاسہ گدائی پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے حاجت نہیں کہنا، کسی کو اپنا دکھڑا نہیں کہنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ بھائی جان، دامن جھولیاں اللہ بھرتا ہے، سجدہ اللہ کو کیجئے گا، اور سجدے میں سر رکھ کے کہیے گا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں، میں مشکل میں ہوں اور میری مشکل کشائی کر۔ یقین جانو آسمان سے اللہ کی رحمتیں بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گی، اس مشکل میں رب کی طرف سے جو مہربانی ہوگی، کرم نوازی ہوگی، آپ لوگ اسے شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ مانگنا اللہ سے ہے، دامن اللہ کے حضور پھیلانا ہے۔ تو میرے نبی نے مسجد عریش، وہ چھپر نما جو مسجد سے بنائی گئی، اس میں سجدہ کیا اور کہا مالک کفر تکبر سے آیا ہے، اے اللہ ان کا تکبر خاک میں ملا، اور اللہ یہ 313 تیرے بندے ہیں اور تیرے حضور حاضر کر دیے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرمانا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اقبال کا شعر کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر، قطار اب بھی